بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 کو ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت دینی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد ہے۔ دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے لاہور آئے اور پھر دہلی چلے گئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ علیہ رسول ماں راہروی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جو علم، معرفت، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ و لفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا فرماتے، نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکثیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پورا قرآن مجید فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعینہ ہی اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ 19 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، پھر ان سے مزید اولاد کا سلسلہ چلا۔ 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ و مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر اور دیگر علوم کی سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ و مدینہ نے آپ سے سندیں اور خلافتیں حاصل کیں اور دونوں بار نہایت ہی اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ دوسری بار روضہ مبارکہ پر حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ عشق حبیب خدا کا سرتا پا نمونہ تھے۔ محفل میلاد شریف میں ادباً دوزانوں بیٹھے رہتے۔ ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی۔ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے، بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی حیت لفظ محمد جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو شاعر تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایق بخشش، عشق و محبت محبوب خدا علیہ التحیت والثنا کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ والدین کے ایسے اطاعت گزار کے دوسرے حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت عزت و تکریم سے پیش آتے۔
خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دل جوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی کہکا نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے، نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد اثر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے، کبھی اتنا مال جمع نہ ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے، امیر و غریب میں امتیاز کی بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی امداد فرماتے، بسا اوقات اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی عطا فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل اور مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے فرماتے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کی خوراک بہت کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے، بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے۔ آب زمزم نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرماتے۔ اعلیٰ حضرت ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے۔ آپ کی دوستی یا دشمنی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی تھی، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ البتہ ناموس رسالت کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی، ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال آپ کا یوم عرس دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔